السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ آج نسیم زہرا صاحبہ موجود نہیں ہوں گی، ان کی غیر حاضری میں میزبانی کے فرائض میں سر انجام دوں گا۔ بہت سے موضوعات ہیں جن پر بات کریں، لیکن سب سے زیادہ اہم موضوع اس وقت ایران پر چھائے ہوئے جنگ کے بادل ہیں، جو کہ امریکہ کی جانب سے مسلسل دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک طرف دعویٰ کرتے اور یہ مطالبہ کرتے رہے کہ انہیں نوبیل انعام دیا جائے کیونکہ انہوں نے جنگیں رکوائی ہیں، بارہا ہر خطاب میں وہ ان جنگوں کا ذکر کرتے ہمیں دکھائی دیے کہ میں نے فلاں جنگ بھی رکوائی، میں نے فلاں جنگ کا بھی خاتمہ کیا، لیکن دوسری طرف ایران پر حملہ کرنے کو وہ بےتاب ہیں۔ اس سے پہلے جو ان کی سٹیٹمنٹس تھی، ان کے بیانات تھے، اس سے یہ لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت ایران پر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ بیڑا بھی بھیج دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے، لیکن عین لمحوں پر انہوں نے جو اپنا ارادہ تبدیل کیا، اس پر جو امریکی برطانوی اخبار ٹیلی گراف ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آخری لمحات میں انہوں نے اس لیے اپنا ارادہ بدلا کیونکہ انہیں سعودی عرب، قطر اور عمان نے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے اس بات پر آمادہ کیا کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ابھی بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور اس خطے کی صورتحال کیا ہوگی؟ مشرق وسطیٰ میں اگر یہ ایک اور جنگ مسلط ہوتی ہے تو اس کا پوری دنیا پر کیا اثر پڑے گا اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے، اور پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تمام ان باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار اور ماہر عالمی امور جناب جوہر سلیم صاحب۔ بہت شکریہ جوہر کے وقت کا۔ سر، پہلے تو یہی جاننا چاہوں گا، لگ رہا تھا کہ بس ابھی حملہ ہوا کہ ہوا، کسی وقت بھی اٹیک کا آرڈر دے سکتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور جتنے وہ غیر سنجیدہ شخصیت ہے یا غیر سنجیدہ ان کے بیانات ہوتے ہیں، اس سے بعید بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کیا وجہ بنی؟ کیا وہی جو ٹیلی گراف دعویٰ کر رہا ہے کہ عین لمحوں پر انہوں نے ارادہ بدلا کیونکہ سعودی عرب، قطر اور عمان اس میں شامل ہو گئے، تو کیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ارادہ بدل لیا، یا پھر ابھی کہہ لیں کہ پوسٹ پون کر دیا ہے؟ جی، آپ نے صحیح کہا، بالکل متضاد اطلاعات ہیں کہ انہوں نے ارادہ کیا بدلا اور کیوں بدلا۔ تو یہ صحیح ہے، ان کے جو بیانات تھے اس کی ٹریجیکٹری سے لگ رہا تھا جو ہے پچھلے کچھ دن پہلے تک کہ شاید جب انہوں نے کہا ہیلپ از آن دا وے، تو اس سے تو بالکل لگ رہا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھیں آلریڈی ان کو خیر بحری بیڑا جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر جس کو کہتے ہیں، وہ موو تو کر رہے ہیں ایک ساؤتھ چائنا سی سے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر انہوں نے اسٹرائکس کرنی ہو تو اس ریجن میں اتنے زیادہ ان کے ملٹری ایسٹس موجود ہیں، متعدد جو ہے نا ان کی ملٹری بیسز ہیں، بحرین میں ہے، قطر میں جو ہے نا ایئر فورس کی سب سے بڑی بیس ہے، بحرین میں ان کی نیوی کی بیس ہے، باقی بھی بہت سے ملکوں میں ان کی اس ریجن میں بیسز ہیں، جہاں سے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس قسم کی اسٹرائکس کرنا۔ ایئر کرافٹ جو کیریئرز ہیں نارملی ان کے یہاں پہ ہوتے تھے، میں تو بلکہ بہت سال پہلے بحرین میں سفیر تھا تو میں نے وہاں پہ کئی بار وزٹ کیا، ان کے جو بحری جو اڈا تھا بحرین میں، اور وہاں پہ 2 ایئر کرافٹ کے وزٹ کیے، تو وہاں پہ 1 یا 2 موجود رہتے تھے کئی بار، تو ابھی اتفاق سے نہیں تھا، ان کا ساؤتھ چائنا سی میں تھا، وہاں سے انہوں نے اس کو منگوایا، تو وہ مسئلہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ٹرمپ کی وہ انتظار کر رہے تھے، سارا ان کی طرف سے تیاریاں بھی شاید مکمل تھی کسی حد تک۔ اب اس میں 2 عوامل تھے، ایک ہی ٹیلی گراف نے جو کہا کہ جی بالکل اس میں جو ہے نا جو خلیجی ممالک تھے اہم ترین، جس طرح سعودی عرب اس میں ہے، یو اے ای ہے، قطر ہیں، انہوں نے جو ہے بہت زیادہ کوششیں کی عمان کے جو ہے منوانے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ اس سے بہت زیادہ انسٹیبلٹی پھیلے گی، یہاں تک کہ اسرائیل بھی جو ہے اس وقت جو ہے ایک دم فوری اٹیک کے حق میں نہیں تھا، بیکاز وہ سمجھتے تھے کہ انلیس کے اسرائیلی یہ سمجھتے تھے کہ انلیس کے سچویشن رائپ ہو بالکل کہ رجیم چینج کے لیے، اور بیکاز مکمل تیاری کے ساتھ پھر ہو جب بھی ہو، کیونکہ ادروائز جو ریٹیلیشن ہوگی اس سے ان کے لیے بھی کافی ادھر مشکلات تھوڑی پیدا ہوں گی اسرائیل کے اندر بھی، ظاہر ہے ایران نے ریٹیلیشن پھر میزائلز بہت سارے داغنے تھے، ایون نیتن یاہو اس وقت کوئی اتنا زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے اس وقت جو یہ لمیٹڈ قطع کلامی ہوگی۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک ہی سکے کے 2 رخ نہیں ہے؟ اگر نیتن یاہو اس پر راضی نہیں ہے کہ حملہ ہو اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں، کیا دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں؟ دیکھیے ان کے درمیان ہم آہنگی تو بہت زیادہ موجود ہے، ریپورٹ ہے، بہت پرسنل بھی ہے، پھر دیکھیں ان کی جو پالیسیز ہیں جو اسرائیل کی اور امریکہ کی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، ان میں بہت ہی زیادہ کوئنسیڈنسز ہیں، کنورجنسز آف انٹرسٹ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اسرائیل کی ظاہر ہے سیکیورٹی اور اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں وہ اور امریکہ تو خود کہتا ہے کہ وہ جی وہ کارنر سٹون ہے ان کی فارن پالیسی کا بھی، تو وہ تو ہے، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں اسرائیل جو ہے ایک آؤٹ پوسٹ ہے، جو ہے نا ویسٹرن آؤٹ پوسٹ ہے وہاں پہ، انفلوئنس ہے وہاں پہ ویسٹ کا ویسے ہی رہے، تو سب کچھ ہے۔ اچھا، یہ اب ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس وقت بہت سے خلیجی ممالک جو ایک وقت میں ایران کو خطرہ سمجھتے تھے بہت بڑا، وہ اب دوبارہ سے اسرائیل کو ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں،
کہ جی وہ اس ریجن کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ایران، کیونکہ دیکھیں یہ ایران وہ نہیں ہے جو کچھ سال پہلے تھا، جو ایک بہت طاقتور ایران تھا، جو اپنی پاور پروجیکٹ کرتا تھا. وہاں پہ بہت ساری جو ہے نا پراکسی آرگنائزیشنز وہ کہتے ہیں ویسٹرن یا عرب ممالک بھی یہ سمجھتے ہیں، جس طرح حزب اللہ ہے، حماس ہے، حوثیز ہیں، پھر عراق میں بھی اس طرح کے گروپس ہیں، سیریا میں بھی جو حمایت یافتہ حکومت تھی وہ ختم ہو گئی. اب وہ سارے ڈیمیجڈ ہو گئے ہیں خاصی حد تک، ان کو نیوٹرلائز کسی حد تک کر دیا گیا ہے. تو ایران کی پاور پروجیکشن ادھر نہیں ہو رہی. پھر ایران انٹرنلی بھی بہت ویک ہو گیا ہے. ملٹریلی دیکھیں پچھلی جو 12 دن کی جنگ ہوئی ہے اس میں تو، اور میں تو اس میں برملا یہ کہتا رہا ہوں کہ وہ ایران کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت تھا، جس میں کہ ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ملٹریلی، اور ان کے ظاہر ہے جو انسٹالیشن ہے، اور پھر ان کے پرسنل جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز ہوئی ہیں وہ بھی. تو اس لیے یہ بہت ویکنڈ ایران ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو ایران میں رجیم ہے ایک بہت ہی ظاہر انٹرنچڈ ہے، اس کو پبلک کے ایک حصے کی سپورٹ بھی اس کو حاصل ہے، اور ان میں کیپیسٹی ہے. اس سے پہلے بھی 2000 میں جب ہوئے ڈسٹربنسز جو 2022 میں ہوئے تو وہ ہر بار انہوں نے قابو پایا تھا. تو امریکنز کا جہاں تک انٹرسٹ ہے ایران میں، دیکھیں امریکہ اور اسرائیلیز کے کیا انٹرسٹ ہیں. اگر ہم 2-3 جو ان کے اہم ترین انٹرسٹ ہیں ان کی بات کریں، پہلا تو یہ ہے کہ جی جو نیوکلیر ہے ایران کا پروگرام ختم کر دیا جائے. اچھا، اس پہ امریکہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہا ہے، اور اب وہ اب اس نہج پہ بات آ گئی کہ آپ زیرو انریچمنٹ کریں یورینیم کی، یعنی بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ. پہلے تو کسی حد تک ان کو الاؤ کرنے کے لیے تیار تھے. ساتھ ہی ساتھ اب اور بھی مطالبات بڑھ گئے ہیں کہ اب آپ اپنا میزائل پروگرام بھی ختم کریں. اب صرف نیوکلیر پہ بات نہیں ہوگی. یہ ان کا مشترکہ ایران کا اور امریکہ کا جو ہے وہ ایک پہلا مطالبہ ہے. اور سر جس طرح کہ آپ نے خود بھی بیان کیا ایران کی اس وقت جو حالت ہے، اور خاص طور پر 12 دن کی جنگ کے بعد جس طرح سے ایکسپوز بھی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں، اور اندرونی جو خلفشار چل رہا ہے وہ بڑا ڈیڈلی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ایک طرف رجیم چینج کی کوششیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف کیا ایران واقعی ان مطالبات پر گھٹنے ٹیک دے گا جو امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے، جن کی طرف بھی آپ نے اشارہ بھی کیا ہے، نیوکلیر ان کی جو کیپیسٹی ہو یا دیگر جو مطالبات ہیں امریکہ کے؟ جی بالکل. اب دیکھیں، اب اس پہ ان کی جو ہے جو اسرائیل اور امریکہ، خصوصاً امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ اگر تو وہ ایران کو پریشرائز کر سکتے ہیں اس حد تک کہ ایران مان لے وہ دونوں چیزیں. پر ایران نے بھی دیکھیں اندیا بھی دیا تھا، ایک اندیا دیا تھا کہ وہ نیگوشیشنز کے لیے تیار ہیں، بار بار وہ یہ کہتے رہے ان کے وزیر خارجہ بھی. تو اگر تو اس کے دیکھیں اگر ان کی اسٹرائکس کے بغیر یہ بات ہو سکے تو وہ تو ان کے لیے سب سے فیوریبل ہے نا، وہ یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے. یا پھر لمیٹڈ اسٹرائکس کر کے ان کی کیپیسٹی اور ڈپلیٹ کر کے میزائلز کی بھی اور نیوکلیر سائٹ کی بھی اگر وہ نہ مان رہے ہوئے ایران، وہ ایک چیز تھی. دوسرا جو لانگر ٹرم آبجیکٹو ہے جو اسرائیل کا ہے اور جو امریکہ کا بھی ہے، وہ یہ کہ اگر ایران میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ آ سکے، ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ اسرائیل کے خلاف نہ ہو، جو کہ فیوریبل ہو جو ہے وہ امریکہ کے لیے، اور کسی حد تک نیوٹرل ہو اسرائیل کے لیے. یہ ان کی جو ہے نا لانگ ٹرم جو سی ہے وہ ان کی آبجیکٹو ہے. لیکن اس کے لیے وہ تب اسٹرائک کریں اگر ان کو لگے کہ اس کے لیے حالات جو ہیں رائپنڈ ہیں، یعنی کہ ایران کے اندر جو خلفشار ہے، جو اکنامک سچویشن ہے اور جو پروٹیسٹ ہیں وہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب اس کے لیے چیز تیار ہے، بالکل گراؤنڈ اس کے لیے ہموار ہے. تب وہ اس قسم کی بیکاز اس وقت تو پھر وہ اس قسم کی نا جس میں نہ صرف انسٹالیشن تباہ کرتے بلکہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بھی کرتے، کمیونیکیشن سینٹرز بھی تباہ کرتے، کمانڈ سینٹرز بھی تباہ کرتے، اکنامک تنصیبات بھی جو ہے نا جو ریولوشنری گارڈز ہیں پاسداران کے کنٹرول میں ان کو بھی تباہ کرتے. تو وہ ابھی ان کو کچھ پچھلے دنوں میں کہ جی سچویشن اس طرح کی نہیں ہے ابھی وہاں کی صورتحال کہ جہاں پہ وہ ایک ڈیسائسو اسٹرائک کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ سے میرا اگلا سوال سر یہ جی بات جاری رکھیں، کمپلیٹ کر لیں آپ. جی تو اس وجہ سے وہ تھوڑے سے اس وقت جو ہے نا پریویریکیشن کا شکار ہوئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. لیکن دیکھیں امکانات بہت کم ہوئے ہیں اسٹرائک، لیکن معدوم نہیں ہوئے ابھی بھی جو ہے نا، کیونکہ ایران کے اندر کی سچویشن بھی جو ہے بہت فلوئڈ ہے کہ کیا وہ پروٹیسٹ جو ہیں اس کے بعد اب ختم ہو جائیں گی جس میں 2000 میں ہوا تھا جب وہ ختم ہو گئی تھیں، یا 2022 کی طرح 2022 میں وہ 6 مہینے چلتی رہی تھیں، کیا ویسے ہی چلتی رہیں گی. تو کافی ساری تو بہت سارے ڈائنامکس ایسے ہیں جن کی وجہ سے سچویشن ابھی بھی پوری طرح سے جو ہے نا وہ
نارملائز نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے سر. ویسے جوہر صاحب, طاقت جو ہے اس کو کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جو طاقتور ہوتا ہے وہ بغیر کسی شرم, بغیر کسی احساس کے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ بات ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے جب امریکہ کا رویہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن سر اب سچویشن اس طرح سے ہے, ابھی جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے, اس میں بڑے سخت خطاب کیے گئے چینی مندوب اور جو روسی مندوب ہے ان کی جانب سے, اور روسی مندوب نے تو اس اجلاس کو ہی سرکس قرار دے دیا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری سینیریو میں روس اور چین آپ کو کہاں کھڑے دکھائی دیتے ہیں؟ چین کا جہاں تک ہم نے ماضی قریب اور ماضی بعید میں دیکھا ہے بڑا محتاط رول پلے کرتا ہے, اور روس جو ہے وہ فائنینشلی یا دفاعی لحاظ سے اس حیثیت میں نہیں ہے جیسا کبھی وہ سوویت جب انویژن ہوئی تھی افغانستان میں اس سے پہلے ہوا کرتا تھا. روس اور چین کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں ساری صورتحال میں؟ جی بالکل, یہ بھی اہم ہے, اہم سوال ہے, اور کردار بھی ان کا اہم ہے. اب دیکھیں چین کے ساتھ تو ایران کی جو اقتصادی روابط ہے وہ کسی بھی شاید دنیا کے اور ملک سے زیادہ ہیں. ان کا زیادہ تر تیل جو ہے اس وقت چائنا ہی لے رہا ہے, کیونکہ سینکشن کی وجہ سے وہ تو باقی دنیا تو اتنا زیادہ نہیں خرید رہی. اچھا, رشیا کے ساتھ ان کی جو اکنامک تعلقات ہیں اقتصادی, لیکن ساتھ ساتھ دفاعی کوپریشن بھی ہے. رشیا کو ایک بہت مشکل وقت میں ایران نے وہ ڈرونز اور میزائل فراہم کیے تھے جو یوکرین میں وہ استعمال کرتے رہے, جب ان کے پاس وہ ڈرونز اس طرح کے نہیں تھے, اور وہ بہت کامیاب بھی رہے وہاں پہ. تو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے رشیا چائنا کی ایران کے ساتھ. اور مغرب میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی جو ہے نا رشیا, چائنا, ایران اور نارتھ کوریا یہ ایک بلاک ہے, وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو اب امریکہ کی جو ایک اسٹریٹجک جو سی ہے نا, اس میں خواہش یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پہ رجیم چینج ہوتا ہے ایران میں, یا ایران بالکل ہی زیادہ نیوکلیر اپنا میزائل پروگرام مان جاتا ہے وہ ختم کرنے پہ, تو وہ ایک جو وہاں پہ جو رشیا اور چائنا کو ایک جو ان کے بلاک کے ایک اہم جو ممبر ہے وہ نیوٹرلائز کر سکیں گے. اب ظاہر ہے رشیا اور چائنا کے لیے یہ ایک ٹائم بھی ہے کسی حد تک, وہ بالکل نہیں چاہیں گے. اسی لیے میں نے کہا تھا اسٹیٹمنٹس تو خیر بہت اسٹرانگ آنی ہی تھی, لیکن اس سے بڑھ کے بھی ابھی دیکھیں جیسا ایک بات چل رہی ہے کہ جب اس اسٹار لنک پرووائڈ کیا گیا ہے ایران میں, تو کیونکہ اسٹار لنک تو بائی پاس کر دیتا ہے, ڈائریکٹ آپ کو انٹرنیٹ دیتا ہے, تو اس کو پھر انہوں نے جب ایرانی حکومت نے اس کو نیوٹرلائز کیا جیمنگ ڈیوائسز کے تھرو, اور وہ جو جیمنگ ٹیکنالوجی تھی وہ ایک بات چل رہی ہے کہ وہ چائنا کی استعمال ہوئی ہے وہاں پہ. اور اسی طرح اگر امریکہ وہاں پہ وہ اٹیک کرے گا تو چائنا کے پاس ٹیکنالوجی ہے جہاں پہ وہ ایران کی مدد بھی کر سکتے ہیں. پھر اس سے بڑھ کے بھی اگر آگے وہ دونوں ملک جو ہے سمجھیں کسی. ٹھیک ہے سر, وقت بڑا مختصر ہے جوہر صاحب, میں چاہوں گا کہ بڑا امپورٹنٹ سوال رہ نہ جائے. مختصراً سر آپ سے صرف پاکستان چونکہ ہمسایہ بھی ہے ایران کا, پاکستان کا رول بڑا اہم ہے, اور خاص طور پر جس طرح کی اب حیثیت پاکستان کی امریکہ کی نظر میں ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے, پہلے نہیں تھی اس طرح کی. پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستان کا تو ایک اصولی موقف ہے اس پہ بہت پرانا, جو لانگ سٹینڈنگ ہماری یہ پوزیشن ہے کہ جی یہ جو نیوکلیر مسئلہ ہے, جو اصل مسئلہ تھا ایران کا ویسٹ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, مغرب کے ممالک کے ساتھ, اور اسرائیل کا بھی اس میں اسی پہ اصرار تھا کہ جی نیوکلیر یہ جو ہے نا ان کا پروگرام جو ہے وہ نیوکلیر کیپیبلٹی نہ حاصل کریں, وہ پروگرام سویلین رہنا چاہیے. تو پاکستان کا موقف تھا کہ جی اس مسئلے کو آپ بامقصد پیسفل مذاکرات کے ذریعے حل کریں, یوز آف فورس کوئی نہ ہو. پاکستان کہتا ہے کہ ایران کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اور جو سوورینٹی ہے وہ وائلیٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے, کوئی ملٹری اگریشن یا ملٹری ایکشن نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان نے اس 12 دن کی وار میں بھی کہا تھا جب ان کی ریلیز کے ساتھ ہوئی, جس وقت انڈیا نے ایک بہت ہی زیادہ ایمبیولنٹ قسم کا سٹانس لیا تھا, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا پاکستان کے واضح سٹانس کی وجہ سے ہی وہ پاکستان تشکر پاکستان کے نعرے لگے تھے ان کی پارلیمنٹ میں. تو پاکستان کا بھی یہی موقف ہے جو پاکستان نے برملا یو این بھی کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشن جو دیکھیں اور انٹرنیشنل قوانین جو ہیں اور یو این چارٹر ہے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. کسی ملک کی بھی آپ جو ہے عالمیت اور اس کی خود مختاری جو ہے اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. یہ مسئلہ آپ سارا پیسفل ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں, اور اس کے لیے ایران ان کو دعوت بھی دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی بات چیت ہی تمام تر مسائل کا حل ہے. ٹھیک ہے بالکل سر, ٹھیک ہے آپ کا موقف آ گیا, بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بات چیت کی ہے اور دریا کو کوزے میں بند کیا ہے. جوہر سلیم صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دیگر موضوعات پر بات کریں گے, خاص طور پر پاکستان جو اس وقت دہشت گردی کا خود بھی شکار ہے اس میں کیا آگے ہونے جا رہا ہے, اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ناظرین, صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک طرف 8 فروری کو احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گردی اگر پاکستان کے اندر یا افغانستان سے ہو رہی ہے اس کے ثبوت دیے جائیں. سہیل آفریدی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ اپنے صوبے کے بجائے کبھی لاہور اور کبھی کراچی, حیدرآباد کا دورہ کر رہے ہیں, اور حکومت ان پر مسلسل تنقید کر رہی ہے اس بات پر کہ بھائی اپنے صوبے کا خیال کریں اور باقی معاملات بعد میں دیکھیں. لیکن اس وقت جو کانفلکٹ ہے وہ شاید بڑھتا ہی جا رہا ہے. مذاکرات کی کوشش ماضی میں بھی ہو چکی ہے
اور ایاز صادق جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہے انہوں نے اس سلسلے میں کمیٹی بھی بنائی تھی، لیکن وہ بیل بھی منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ جہاں تک صوبوں کی کارکردگی کا تعلق، ایک طرف پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کام کر رہی ہیں، اس پر ان کے مخالفین ان پر تنقید کرتے ہیں، جو حامی ہیں وہ کہتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں وہ۔ سندھ کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ انہوں نے بریفنگ دی ہے سندھ کی تبدیلی کی کہانی پر، جو کارنامے جو کیے ہیں ان کی حکومت نے سندھ کے اندر، اس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے، سب جو کام کیے گئے ہیں اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، میڈیا کے نمائندوں کو بھی، کاروباری شخصیات کو بھی اور سفیروں کو بھی۔ اور جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ ہے محمود خان اچکزئی کی قومی اسمبلی میں تقرری اپوزیشن لیڈر کے طور پر۔ دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کیا کردار ادا کرتے ہیں، کیا وہ عمر ایوب سے مختلف ہوں گے یا نہیں، کیونکہ ان پر اعتماد کا اظہار خود بانی پی ٹی آئی بھی کر چکے ہیں اور انہوں نے نامزد کیا ان کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اس وقت خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، 2018 کی طرح دہشت گردوں کا سر کچل دیں گے، اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر زاہد خان صاحب، جبکہ پاکستان صاحب سے مجھے جوائن کیا ڈاکٹر امجد خان صاحب نے۔ دونوں کا بہت شکریہ۔ میں زاہد صاحب آپ کی اجازت سے ڈاکٹر امجد خان صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے جو خطاب کیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ سب لوگ جمع ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس پوائنٹ پر، اس بیسک پوائنٹ پر کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے پاکستان سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو وہ ایک ہی ہیں۔ لیکن آپ سر یعنی پاکستان تحریک انصاف وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں ثبوت دکھائے جائیں، اور کھل کر جو ہے مذمت بھی نہیں کی جاتی اس دہشت گردی کی جو کہ افغانستان کے اندر سے ہو رہی، در اندازی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ بتائیں کہ اگر ساری ریاست یا حکومت اور دیگر جماعتیں جب وہ ارادہ رکھ لیتی ہیں کہ جی ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی سر؟ اچھا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارا موقف بالکل یہ نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی یہاں پہ مذمت نہیں کرتے۔ ہم بالکل دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ لوگ یہاں پہ پالیسی بنا رہے ہیں، ہم اس پروسیجر کے خلاف ہیں کہ پالیسی، سیکورٹی پالیسی چونکہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، سارے ملک کے پالیسیز میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر پارلیمان سپریم ہے، پروونشل اسمبلی اور قومی اسمبلی سپریم ہے، تو سیکورٹی پالیسی میں تبدیلی سے پہلے ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پہ جو ریپرزینٹیٹو، جو نمائندگان بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے پالیسی بنائی جائے۔ اب اگر افغانستان سے دخل اندازی ہو رہی ہے، جس طرح پہلے ہوا تھا، نیشنل ایکشن پلان جو انہوں نے بنایا تھا وہ ایک کنسنسس سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، بالکل اسی طرح یہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو بریف کرے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلتا، اگر مجھے پتہ نہیں چلتا، یہ لوگ اگر مجھے اعتماد میں نہیں لیتے، تو کس طرح میں جا کے اپنے عوام کو اس کے لیے کنونس کر سکوں گا۔ تو اصل میں ہمارا اختلاف یہی ہے کہ جو سپریم ادارے ہیں یہاں پہ انڈر کانسٹیٹیوشن، جو پارلیمان ہے، ان کو اعتماد میں لے کے اور اس کے بعد اگر کوئی پالیسی بنتی ہے تو سارے لوگ پھر اس کو انڈورس کریں گے، اور بڑے اچھے طریقے سے وہ پالیسی کو ہم پھر امپلیمنٹ یہاں پہ کر سکیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ملٹری آپریشنز کو آپ دیکھیں 1947 سے آج تک جتنے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، آپ مجھے ایک ملٹری آپریشن دکھائے جس کا مثبت نتیجہ نکلا ہو۔ تو اصل میں ہمارے کوشچنز یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے 21 آپریشنز یہاں پہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو کچلنے کے لیے کیے، تو ان آپریشنز کے بعد یہاں پہ ایک اور آپریشن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تو یہ سارے ایسے سوالات ہیں جو لوگ ہم سے کر رہے ہیں۔ سر اس کا جواب یہ دیتی ہے گورنمنٹ کہ یہ دہشت گردی پر ہم نے قابو پا لیا تھا، لیکن جب بانی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ جی جو 40,000 کے قریب لوگ ہیں ملیٹنٹس ہیں ان کو دوبارہ آباد کیا جائے گا، تو اس کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، پہلی بات دیکھیں، جو وہاں پہ وفد گیا تھا، زاہد خان صاحب کو پتا ہوگا، اس وفد میں 54 لوگ تھے۔ ان 54 لوگ میں صرف ایک بندہ جو زیادہ ان کا بندہ ہے بیرسٹر سیف صاحب، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، باقی 53 لوگ جو تھے وہ اور پولیٹیکل پارٹیز کے تھے۔ دوسری بات، جب وہ پالیسی بنی تھی اور ان کو یہ یہاں پہ مطلب آباد کروانے کے لیے جو ان کے لیے کوشش کر رہے تھے، میں خود امن جتنے مارچز ہوئے تھے سوات میں لیڈ کر رہا تھا، اور میرا تعلق اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ اس وقت یہاں پہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی۔ جو وفد وہاں پہ گیا تھا اس میں 53 لوگ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی تھی، صرف ایک بندہ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا۔ پہلے 1980 میں جو افغان مجاہدین کے نام پہ یہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ دے کے اور وہاں پہ بھجواتے تھے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وہاں پہ۔ اصل میں بات یہ سیکیورٹی ایک پالیسی ہے، یہ ریاست کی پالیسی ہے، یہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں زیادتی ہے۔ جو یہ لوگ پالیسی بناتے ہیں، اگر ان لوگوں کی طرف پوائنٹ نہیں کرتے تو میرے خیال میں اس کا رد عمل لے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے
بالکل ٹھیک ہے. زاہد خان صاحب آپ نے سر سنا کیا فرما رہے ہیں امجد خان صاحب, اور وہی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسائل حل ہوتے ہیں, اس آپریشن جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. آپ اتفاق کریں گے؟ اور دوسری بات جو انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے, پارلیمنٹ میں چونکہ مسئلہ بڑا اہم ہے, سب کو آن بورڈ لینا چاہیے, اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور ظاہرہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, تو کیا ارادہ رکھتی ہے حکومت ان کو بھی آن بورڈ لینے کا؟ دیکھیے ذیشان, دو باتیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, دو باتیں کی. ایک تو اس نے بات کی یہ سوات سے تعلق رکھتا ہے, میں دیر سے تعلق رکھتا ہوں, اور ملاکنڈ ڈویژن میں جب آپریشن ہوا تو ابھی اس کو معلوم ہے کہ یا تو وہ وقت تھا کہ وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا کوئی اسکول میں جھنڈا لگا ہی نہیں سکتا تھا. وہاں پہ جس طریقے سے صورتحال تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جا ہی نہیں سکتے تھے. آپریشن کہتے ہیں ناکام ہوا, تو وہ آپریشن دیکھیے وہ اس نے کشمیر اور اس کا وہ آپریشن نہیں تو جنگ تھی. وہ جنگ ہے, یہ آپریشن ہے جو آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اس میں اور اس میں فرق ہے. تو جب آپ نے آپریشن ملاکنڈ ڈویژن میں کیا تو اس سے تو اچھی ریزلٹ نکل آئے نا. آج ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے پھرتے ہیں, میرے پہ تو 3 اٹیکس ہو چکے ہیں, آئے تو میں دکھاتا ہوں, آج بھی میرا گھر گرا پڑا ہوا ہے. میرے بھائی کو 6 گولیاں مار دی, وہ اللہ نے بچا دیا, میرا گھر شہید ہو گیا. میرے اجرے پہ آئے اور ہم نے مقابلہ کیا ان کے, اور کڑے ہو کے ہم نے مقابلہ کیا تھا. جہاں تک تعلق ہے اس کی کہ دیکھیں اب وہ کیسے کہتے کہ جی وہاں پہ شواہد نہیں ہے. وہ تو گنڈاپور بھی کہہ رہے ہیں کہ جی شواہد ہے کیونکہ افغانستان سے مداخلت ہو رہی ہے. اور یہ کلم بات یہ نہیں ہے کہ آج کی بات ہے, یہ تو بہت پہلے کی بات ہے کہ وہاں سے ہوتی رہتی ہے. پہلے ہماری طرف سے ادھر ہوتی تھی, اس میں کوئی رائے نہیں, جو وہ کہہ رہے یہ ٹھیک کہہ رہے, لیکن اب ان کی طرف سے ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اور یہ وہ طالبان افغان طالبان ہیں کہ جن کو ہم نے سپورٹ کیا تھا, جن کو ہم نے حکمران پہ بٹھا دیا تھا. اور جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, 3 دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں. ایک دفعہ کیئر ٹیکر والوں نے کیا تھا اور ایک دفعہ ہم نے کیا تھا. جب پھر ہم نے آپریشن, جب میں اس وقت انپی میں تھا اور میں اس کو اسپوکسمین تھا, اور چونکہ سپری محمد میرے علاقے سے تعلق رکھتا تھا, فضل اللہ ان کے سواد سے تعلق رکھتا تھا, فضل اللہ جو تھا وہ سپری محمد کا داماد تھا. جب ہم نے اس کے ساتھ مذاکرات کی, جب ہم نے اس کے ساتھ جو چیزیں مانگے تھے ہم نے دے دیے, لکھ کے دیا, دستخط کیا, سب کچھ کیا. آج بھی موجود ہے وہ شریعت نہ, وہ کہتا ہے کہ جی میں چلاؤں گا. اب وہ تو نہیں ہو سکتے نا کہ ریاست میں اندر ریاست تو نہیں بن سکتی, لیکن جو بھی وہ شریعت چاہتے کیونکہ ہمارے علاقہ تھا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو دیکھیں 2016 میں جب APS کا واقعہ ہوا, آپ کو معلوم ہے, اس کے بعد یہ سارے پولیٹیکل پارٹی وہ تو وہاں سے تو یہ آپریشن کے وہاں سے سب کچھ متفقہ اور ہو چکے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان بنا. نیشنل ایکشن پلان پہ کب صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوا, اگر ہوتا تو شاید آج نوبت یہ نہ آتی. آج بھی جو صورتحال ہے دیکھیں, ایفیکس کمیٹی موجود ہے. اگر آپ ایفیکس کمیٹی کا میٹنگ بلائے تو یہ جو خدشات ہیں جو آپ کہتے ہیں تو بھی یہ اس کے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ جب ہمارے وقت میں جب میں NP میں تھا, NP کی حکومتی پیپل پارٹی کی, تو گورنر ہاؤس میں ہمارے ہر مہینے میں ایک میٹنگ ہوا کرتا تھا جس میں کور کمانڈر آتا تھا. سب جس جگہ پہ ٹارگیٹ آپریشن ہوتا تھا وہ بھی آتے تھے. جو اعتراضات تھی سول لوگ اعتراضات کرتے تھے وہ اس کو ازالہ کرتے تھے. تو میرے خیال میں مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ افغانستان سے مداخلت, وہ تو طالبان خود مانے, افغان طالبان نے مانا نہیں. ابھی جو قطر میں آپ کی مذاکرات ہوئی, ابھی جو ٹرکی میں مذاکرات ہوئی, تو اس نے مانا کہ جی, لیکن انہوں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم یہ کہتے کہ کیسے اس کے بس میں نہیں ہے, مشروط طور پر اس پر آمادگی ظاہر کی تھی. بالکل, اور یہ اس سے یہ بات میں کس ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا, پوائنٹ آپ کا آ گیا صاحب, پوائنٹ آ گیا. میں اس پر بات کروں گا. جی میں ایک مجھے دیکھیں, جب جی مکمل کر لیں. یہ لوگ جب افغانستان میں لڑ رہے تھے تو یہ جو TTP والی یہ ان کے ساتھ مل کر تو افغانستان میں دیکھیں جو افغان طالب اس نے کلاشنکوف کے ذریعے پہ قبضہ کیا نا, اس نے عوام نے تو منتخب نہیں کیا نا. تو ابھی وہ ان کو کہہ دے بھائی تم لوگوں نے تو حکومت لے لیا تو ہمیں کیسے کہہ دے کہ وہاں سرنڈر ہو. یہی مسئلہ ہے ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں چاہوں گا کہ اس پر جواب لیں ڈاکٹر امجد خان صاحب سے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف ان سے جانے, لیکن ایک بریک کا وقت ہے نا, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر زاہد خان صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ڈاکٹر امجد خان صاحب نے, اور گفتگو چل رہی ہے اس وقت خاص طور پر دہشت گردی کا سامنا ہے پاکستان کو, اور اس میں فرنٹ لائن پر ہے صوبہ خیبر پختونخوا, اور خیبر پختونخوا میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس بات کی دائی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے. امجد خان صاحب, سر بریک میں جانے سے پہلے میں آپ کی جو بات ہے میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا. آپ نے کہا کہ
مذاکرات ہی سارے مسائل کا حل ہوتے ہیں. سر یہ بات دہشت گردوں سے مذاکرات کی حد تک تو آپ مانتے ہیں, لیکن جو ایک گورنمنٹ پاکستان کے اندر ایک جمہوری حکومت ہے, آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے, بلکہ آپ کہتے ہیں ہم نے سڑکوں پر آنا ہے, ہم نے احتجاج کرنا ہے. اور اس سلسلے میں پہلے سہیل آفریدی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لاہور آتے ہیں, پھر کراچی اور حیدرآباد جاتے ہیں, ان سے آپ بات چیت نہیں کر رہے, مذاکرات نہیں کر رہے, ان سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے جو پاکستان میں ماؤں کو جو ہے وہ بیوہ بنا رہے ہیں اور یتیم کر رہے ہیں بچوں کو, ان سے آپ کہتے ہیں مذاکرات کیے جائیں. سر یہ اس بات کی کچھ سمجھ نہیں ہے اس پالیسی کی. اچھا, سب سے پہلی دیکھیے بات یہ ہے, میں نے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ مرنے اور مارنے پہ تلا رہے اور ہم کہیں کہ ہم مذاکرات کریں, بالکل یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب آپ پالیسی بناتے ہیں دہشت گردی کے خلاف تو آپ اس طرح کریں, عوامی نمائندگان یا پارلیمان کو آپ اعتماد میں لے کے اس کے بعد پھر پالیسی بنائیں. دوسری بات, ہمارا پروسیجر پہ اختلاف ہے کہ آپ پہلے سویلین فورسز کو استعمال کریں, آپ لاسٹ ریسورٹ پہ تب تک نہ جائے جب تک آپ سارے آپشنز کو ایگزاسٹ نہیں کرتے. پہلے آپ پولیس کو استعمال کریں, اس کے بعد پھر سی ٹی ڈی کو استعمال کریں, اس کے بعد ایف سی کو بلائے, اس کے بعد پھر آپ ملٹری آپریشن پہ جائیں. جس طرح زید خان صاحب نے بات کی, میرا تعلق بھی ملاکنڈ ڈویژن اور سوات سے میرا تعلق ہے. میرے 4 ہمارے فیملی کے ممبر شہید ہو گئے ہیں 2008 اور 2009 کے آپریشن میں. مجھے پتا ہے کہ ملٹری آپریشن سے گزرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. اگر آپ اوور آل اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں, 80,000 ہم نے شہداء دیے اس آپریشن میں اور $130 بلین کا ہمیں نقصان ہوا. تو میرے خیال میں اس بڑے پیمانے پہ ملٹری آپریشن پہ جانے سے پہلے اگر ہم پہلے سارے آپشنز کو استعمال کریں اور اس کے بعد پھر اس پہ جائے تو میرے خیال میں بہترین اسٹریٹجی ہوگی. اور عوامی نمائندگان, جس طرح زید خان صاحب کو یاد ہوگا کہ پہلے وہ پارلیمان کا جو ملٹری آپریشن تھا وہ پارلیمان کا فیصلہ تھا, اور پارلیمان نے جب فیصلہ لیا تو سارے پولیٹیکل پارٹیز اس کے ساتھ پھر کھڑی بھی تھی. سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ ملٹری آپریشن ہو, لیکن اگر ہمارے پاس اور آپشنز ہے تو اور آپشنز کو ایگزاسٹ کر کے پھر ملٹری آپریشن پہ جایا جائے. دوسری بات جو آپ نے کی پولیٹیکل, دیکھیں ہم نے قومی کانفرنس بلائی تھی, اس سے پہلے ہم نے امن جرگہ بلایا تھا خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا میں صرف ہمارا مطالبہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ملٹری آپریشن نہیں چاہتے, وہاں پہ ان کی بھی سائنز ہے. یہ ہمارے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے مسلم لیگ نون, چاہے پیپلز پارٹی, چاہے NP والے, سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے مطلب پارلیمان کو اعتماد میں لے, اس کے بعد پھر یہ آپشن استعمال کریں. تو میرے خیال میں وہ متفق کا فیصلہ تھا. اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ قومی کانفرنس بلائی اور قومی کانفرنس میں ہم نے اپنے مطالبات رکھے کہ اگر ہمارے یہ مطالبات پولیٹیکل میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے یہ مطالبات مانے جاتے ہیں, اگر یہ سیریس ہے مذاکرات میں, تو انہوں نے جس طرح جیسے جیسچر دیا مذاکرات کا تو ہم نے بالکل اس کی آفر قبول کی اور ہم نے ایک مطلب پراپرلی ان کو ریسپانس بھی دیا کہ بالکل. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں یہ بات لے کے چلتا ہوں زاہد خان صاحب کی طرف, لیکن جاتے جاتے صرف ایک چھوٹا سا میرا سوال ضمناً لے لیجئے گا. آپ نے ابھی 80,000 شہداء کا ذکر کیا ہے. سر آپ لوگوں کی گورنمنٹ 2013 سے, یہاں پہ میں پچھلی گورنمنٹ کی طرف نہیں جاتا, پچھلے ٹینور کی طرف نہیں جاتا, ابھی سہیل آفریدی صاحب ہے, اس سے پہلے علی گنڈا پور صاحب ہیں. سر کتنے شہداء کے گھر گئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجودہ یا سابق, کتنے شہداء سے جا کے اظہار یکجہتی کیا انہوں نے؟ آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب تیرا میں وہاں پہ کوئی سویلین, وہاں پہ کوئی عام بندہ نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں آج بھی وہاں پہ ہیں, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرے خیال میں یہاں پہ جتنی بھی شہداء ہیں ان کے قبروں پہ حاضری دینا, ان کے جنازوں پہ جانا, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبان چاہے وہ پہلے ہو یا اب بھی وہ جاتے رہتے ہیں وہاں پہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. زاہد خان صاحب آپ نے گفتگو سن لی ہے, جو جواب دیا امجد خان صاحب نے, اگر آپ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں, رد عمل دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیجیے. دوسرا یہ سر, گورنمنٹ کی حیثیت سے آپ لوگوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں اور مذاکرات کریں. اگر کوئی بھی امر مانے ہیں تو اسے رکاوٹ کو دور کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ سب آن بورڈ ہوں, اور خاص طور پر ایک بہت اہم مسئلہ ہے ملک میں امن و امان قائم کرنا, تو آپ لوگوں کو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سینیٹر صاحب دیکھیے جی بالکل, ایک تو ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ جرگہ بلایا تھا. جرگہ میں نے پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی میں نے کی تھی, اور میرے تقریر اگر آج بھی آپ اٹھاتے تو اس میں نے ساری باتیں یہی کی تھی. میں نے یہی کہا تھا کہ دیکھیں مذاکرات تو 3 دفعہ ہو چکے اور 3 دفعہ ناکام ہو چکی ہے. ایک دفعہ میں نے کیئر ٹیکر کی بات کی, دوسرا دفعہ NPU پیپل پارٹی کی تھی, تیسری دفعہ اس PTI والوں نے کی تھی. یاد ہوگا 40,000 لوگوں کو لے کے آیا تھا, اور جو جیلوں میں تھے ادھر سے الوی صاحب کے حکم پہ وہ رہا بھی ہو گئے تھے, لیکن وہ مسئلہ نہیں بن سکا. دیکھیں 2 چیزیں, ایک چیز تو کنٹینیوشن میں جا رہی ہے, کیونکہ جب 2016 کو جو ہوا تھا اور نیشنل ایکشن پلان بنا تھا تو یہ سارے ڈیسائیڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز تھی آلریڈی یہ چیز
जरूरी थे। अभी इस वक्त जो ये कहते हैं सिविल का काम फिर यही है कि सूबाई हुकूमत है, उसका काम है कि वो एक्शन ले, उनके लोग अपने लोगों को ट्रेन करे, अपनी पुलिस को ट्रेन करे, CCD को बहाल बना दे, उसको इतना ताकि ये दहशतगर्दी का मुकाबला करे और फौज जो है ना फिर वो बॉर्डर पे रुकेगा। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और वहां अंदर आते हैं और अटैक्स करते हैं तो फिर क्या इलाज है? इलाज तो कोई होना तो चाहिए ना कि उसको दहशतगर्दी को कैसे रोके। और जहां तक ये कहते हैं नहीं सर वो दहशतगर्दी के हवाले से अलहदा बात है सर, वो अलहदा बात है, लेकिन एक जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उनके साथ मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? वो तो सड़कों पर आने के लिए तुले हुए हैं। देखिए, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब मुज़ाकरात इनके कोर्ट में कि ये मुज़ाकरात करना चाहे तो आ जाए, बल्कि अच्छा हुआ अभी तो महमूद खान साहब लीडर द अपोजिशन हो गया और उसको इमरान खान का इत्मीनान भी हासिल है। अभी तो होना चाहिए, क्योंकि मैं ये तो रखता हूँ क्योंकि महमूद खान को मैं जानता हूँ, वो एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है। उम्मीद है कि वो इस चीज को सही तरीके से आगे लेके जाएगा। और ये जो मुज़ाकरात है सर, वो ज़ीरक सियासतदान तो हैं, लेकिन क्या बाइख्तियार भी हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो कि एंड टाइम पर अपने जो फैसले बदल लेते हैं, क्या बाइख्तियार भी होंगे चौधरी साहब? यही तो मैं अर्ज करना चाहता था कि आया क्या इख्तियार इमरान खान साहब अपने लोगों को तुम नहीं देते थे क्या? ठीक है, अमजद खान साहब कह रहे हैं कि जी वो इख्तियार उनके पास होगा, बाइख्तियार होंगे वो। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, बड़ी माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया सर। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर अमजद खान साहब और सेनेटर जाहिद खान साहब, आप दोनों ने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान से ज़ीशान मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।